اللہ 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 فصل فی الوضوء ای ھذا فصل فی الوضوء، یہ فصل وضو کے بیان میں ہے۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو کا لغوی معنی، اور اہل لغت نے لکھا، اس کتاب کے حاشیے میں بھی لکھا ہے کہ وضو اگر واو کے ضمے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کرنا جو مشہور و معروف ہے، یعنی چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ اور اگر وضو واو کے فتحے کے ساتھ پڑھیں تو مراد ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، اور وضو اگر واو کے کسرے کے ساتھ پڑھیں تو مراد ہوگا وہ برتن جس میں وضو کا پانی رکھا جائے۔ فرمایا ارکان الوضوء اربعۃ، وضو کے ارکان چار ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے شے قائم ہو، اور رکن شے کے اندر داخل ہوتا ہے، برخلاف شرط کے کہ شرط شے سے خارج ہوتی ہے، لیکن جب شرط فوت ہوتی ہے تو وہ شے بھی فوت ہو جاتی ہے، لیکن شرط داخل نہیں ہوتی ہے مگر رکن داخل ہوتا ہے۔ اسی کو پھر آگے فرمایا وَهِيَ فَرَائِضُهُ، اور یہ وضو کے فرائض ہیں۔ تو فرائض وضو کتنے ہیں؟ چار ہیں، انہی کی تفصیل پیش کر رہے ہیں۔ الاول غسل الوجہ، پہلا فرض ہے چہرے کو دھونا، پہلا فرض ہے چہرے کو۔ اب چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھویا جائے؟ چہرے کے اوپری حصے سے، پیشانی سے نیچے کہاں تک دھلیں؟ چوڑائی میں، عرض میں، کہاں سے کہاں تک دھلیں؟ اس کی حد بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَحَدُّهُ طُولًا مِّن مَبْدَئِ سَطْحِ الْجَبْهَةِ إِلَىٰ أَسْفَلِ الذَّقَنِ، وَحَدُّهُ أَيْ حَدُّ الْوَجْهِ، اور چہرے کی حد طولاً لمبائی میں، چہرے کی حد لمبائی میں، اوپر سے نیچے کی طرف چہرے کی حد لمبائی میں کہاں سے ہے؟ من مبدأ سطح الجبہۃ، الجبہہ مانے پیشانی، سطح مانے یہی سطح ہے، اوپری حصہ، مبدأ شروع ہونے کی جگہ، تو پیشانی کی سطح کے شروع ہونے سے، پیشانی کی سطح کے شروع ہونے سے الی اسفل الذقن، تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی کے نیچے تک۔ تو چہرے کی حد طول میں پیشانی کی سطح کے شروع ہونے سے تھوڑی کے نیچے تک، یہاں سے دھلنا ہے تھوڑی کے نیچے تک، یعنی جہاں سے انسان کے بال اگتے ہیں سر پر وہاں تک پیشانی ہے۔ اور اگر کسی کے بال گر جائیں، آدھے سر تک گر جائیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ آدھے سر تک دھلے، بلکہ جہاں تک پیشانی تھی پہلے جب بال رہے تو وہیں تک دھلنا ہے۔ تو پیشانی کی سطح کی ابتدا سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک دھلنا ہے، طول میں، لمبائی میں۔ وَحَدُّهُ عَرْضًا اے حد الوجہ عرضًا، اور چہرے کی حد عرض میں، چوڑائی میں، کہاں سے کہاں تک ہے؟ ما بین شحمتي الاذنین، شحمہ کان کی لو، الاذنین، الاذنین، الاذن مانے کان، اذنین تثنیہ ہے، دونوں کانوں کی لو کے درمیان، ما بینا جو ہے شحمتي الاذنین، دونوں کانوں کی لو کے درمیان، چوڑائی میں، اس کو کان کی لو بولتے ہیں، یہ جو حصہ کان کا چھوٹا سا ہے، تو یہاں سے لے کر چوڑائی میں یہاں تک دھلنا ہے آپ کو۔
کسی کے ساتھ ساتھ یہ سارا حصہ آ جائے گا۔ وحدہ عرضاً ما بین شحمتی الاذنین، اور چہرے کی حد چوڑائی میں دونوں کانوں کی لو کے درمیان کا حصہ ہے۔ تو یہ پہلا فرض وضو کا بیان کیا گیا۔ والثانی، کیا مراد ہے ثانی سے؟ وضو کا دوسرا فرض، غسل یدیہ مع مرفقیہ۔ غسل مانے دھونا، یدین، الید مانے ہاتھ، یدین اس کا تثنیہ، یدیہ، یدی کی اضافت کر دی گئی، اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر گیا۔ والثانی غسل یدیہ، اس کے ہاتھوں کو دھونا، مع مرفقیہ، اس کی کوہنیوں سمیت، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں دھوئیں گے، کوہنی رہ جائے، کوہنیاں بھی دھلنا ہے۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، اور دوسرا فرض ہے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ آسان سا ترجمہ، کوہنیوں سمیت دھونا، ورنہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ اور دوسرا فرض ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی کوہنیوں سمیت دھونا۔ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، اور تیسرا فرض ہے اس کے پیروں کو دھونا اس کے ٹخنوں کے ساتھ، یعنی دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنا کسے کہتے ہیں؟ یہ پیر میں نیچے کی طرف پنڈلی سے نیچے جو ہڈی اٹھی ہوئی ہے، بائیں طرف یہ بھی ٹخنا ہے اور جو دائیں طرف ہے یہ بھی، تو ٹخنوں سمیت ان کو بھی دھلنا ہے، وضو میں ان کو بھی دھلنا ہے۔ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، اور تیسرا فرض ہے اپنے پیروں کو، ہم آسان سا ترجمہ کر رہے ہیں، لفظی سے ہٹ گئے، اپنے پیروں کو یا پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ والرابع مسح ربع رأسہ، والرابع کیا مطلب ہوا؟ اور چوتھا فرض ہے مسح ربع رأسہ، مسح مسح کرنا، ربع چوتھائی، رأس مانے سر، ربع رأسہ اپنے سر کا چوتھائی مسح کرنا، اپنے سر کی چوتھائی کا مسح کرنا۔ تو یہ چار وضو کے فرض بیان کیے گئے، لیکن جب آپ فرائض وضو سناتے ہیں تو آپ اس طرح سناتے ہیں کہ چہرے کو دھونا، پورے چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو مسح تیسرے نمبر پر آتا ہے، یہاں کہاں ذکر کیا؟ تو وہ اس وجہ سے ذکر کر دیا، پہلے جو تین ہیں ان کا تعلق دھونے کے ساتھ ہے، اور مسح چونکہ اس میں دھونا نہیں ہے، مسح کرنا، اس لیے اس کو آخر میں ذکر کر دیا۔ بعض لوگ جیسے کہ شیعہ لوگ ہیں، تو بعض نے کہا کہ چہرے کو دھونا ہے کوہنیوں سمیت، ہاتھوں کو دھونا ہے، دھونا چہرے کو ہے اور ہاتھوں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور پیروں کا بھی مسح کرنا ہے، پیروں کا بھی۔ حالانکہ صحیح اور درست یہ ہے مسح سر کا کرنا ہے، لیکن پیروں کا مسح نہیں بلکہ پیروں کو دھونا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیروں کو دھویا کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا ویل للاعقاب، ویل ہے، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو جلدی جلدی پیر دھوتے اور ایڑیوں کی سائڈ میں کچھ حصہ سوکھا رہ جاتا، اگر بہت جلدی کرتے ہیں نا تو پیر میں کچھ حصہ پیچھے ایڑی کی طرف سوکھا رہ سکتا ہے۔ تو جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا ویل للاعقاب، ویل ہے، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے، یعنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب اگر پیروں پر مسح کرنا جائز ہوتا تو پھر یہ حکم کیوں دیتے، ایسا کیوں فرماتے؟ تو اس سے اور متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیروں کو دھونا ہے، ان پر مسح کرنا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وَسَبَبُهُ اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ، وضو کا سبب کیا ہے، وضو کا سبب کیا ہے یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو وضو کا سبب یہ ہے کہ جو عمل، جو کام وضو کے بغیر حلال نہیں ہے اس کو مباح کرنا، جائز کرنا، وضو کرنے کا سبب یہ۔ کوئی پوچھے بھائی وضو کیوں کر رہا ہو، سبب کیا ہے؟
تو اس کا سبب کیا ہے کہ جو کام وضو کے بغیر حلال نہیں ہے اس کو حلال، جائز اور مباح کرنا. جیسے بے وضو انسان کے لیے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے، اب اسے قرآن چھونا ہے، وہ گیا جلدی سے وضو کرنے لگا. صاحب عالم نے پوچھا بھائی اس ٹائم وضو کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے قرآن اٹھانا ہے یا قرآن کسی کو دینا ہے یا کھول کر قرآن پڑھنا ہے. تو وضو کا سبب کیا ہے؟ جو کام بغیر وضو کے حلال نہیں ہے اس کو مباح کرنا. اس کو نماز پڑھنا ہے، بے وضو نماز پڑھنا جائز ہے نہیں ہے، لہذا یہاں وضو کا سبب کیا ہوگا؟ نماز پڑھنا. اور بہت سارے کام ہیں جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں وَسَبَبُهُ اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ، وَسَبَبُهُ اے سبب الوضو، اور وضو کا سبب استباحت ما، اس کو مباح کرنا ہے، اس کو حلال کرنا ہے. لا يحل الا به، جو بغیر وضو کے حلال نہیں ہوتا ہے، جو کام بغیر وضو کے حلال نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ہو گیا. وشرط وجوبه، اور وضو کے وجوب کی شرط یہ ہے. وضو کے وجوب کی شرطیں کیا ہیں؟ وضو واجب ہوتا ہے تو اس کے لیے شرائط کیا ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. واجب ہونے کے لیے آگے اچھا جی وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِي، اور یہ اس کا دنیاوی حکم ہے کہ وضو کا سبب اس چیز کو مباح کرنا ہے جو بغیر وضو کے حلال نہیں ہوتی ہے، اس عمل کو مباح کرنا ہے جو بغیر وضو کے حلال نہیں ہوتا ہے. فرمایا وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِي، یہ اس کا دنیاوی حکم ہے. دنیاوی حکم ہے جب وضو کر لیا جو کام بغیر وضو کے حلال نہیں تھا وہ حلال ہو گیا، قرآن چھو سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ الثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کا حکم اخروی آخرت میں ثواب کا ملنا ہے. ان دنیا میں یہ ہے کہ جس کام کے لیے وضو کیا اب آپ وہ کام کر سکتے ہیں، اور اخروی حکم یہ ہے کہ آخرت میں آپ کو ثواب ملے گا. وشرط وجوبہ، اور وضو کے واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں جو آگے آ رہی ہیں. العقل، عقل کا ہونا، لہذا پاگل پر وضو کرنا واجب نہیں ہے. والبلوغ، اور بالغ ہونا، نابالغ پر وضو کرنا واجب نہیں ہے. والاسلام، اور مسلمان ہونا، کافر پر وضو کرنا واجب، کافر پر پہلے مسلمان ہونا لازم ہے. مسلمان ہو پھر جو شریعت کے احکام ہیں اس پر لاگو ہوں گے. وقدرت جی تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے، اس کو حکم دیا جائے گا تاکہ اس کی عادت پڑے اور وضو کرنا سیکھے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ عادت بنے کہ جب قرآن پڑھنا اگر وضو نہیں ہے تو وضو کیا جائے گا. لیکن اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے چونکہ وہ مکلف ہے ہی نہیں ابھی جب تک نابالغ ہے. والاسلام، اور مسلمان ہونا، یہ بھی شرط ہے وضو کے واجب ہونے کے لیے. وقدرت علی استعمال الماء الکافی، وقدرت، اور قادر ہونا، علی استعمال الماء الکافی، کافی پانی کے استعمال پر. کافی سے مراد ہے وضو کر رہے ہیں تو اتنے پانی کے استعمال پر آپ قادر ہوں جو وضو کے لیے کافی. غسل کر رہے ہیں تو اتنے پانی کے استعمال پر آپ قادر ہوں جو غسل کے لیے کافی ہو. مان لو کرنے جا رہے ہیں آپ وضو اور پانی ہے 1 گلاس یا آدھا گلاس، تو کیسے ہوگا؟ تو وضو تو ہو نہیں سکتا. تو اب یہ نہیں ہوگا کلی کر لو اور منہ دھو لو باقی تیمم کر لو، اب تیمم کا ہی حکم ہوگا. وقدرت علی استعمال الماء الکافی، اور مائع کافی کے استعمال پر قادر ہونا. ووجود الحدث، اور حدث کا موجود ہونا. بے وضو ہونا تبھی وضو واجب ہے، اگر باوضو ہیں تو وضو واجب کہاں ہے؟ اگر ثواب کی نیت سے وضو علی الوضو کرنا چاہتا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا تو کر سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں وضو کرنا واجب نہیں ہے. ووجود الحدث، اور حدث کا موجود ہونا. وعدم الحیض، اور حیض کا نہ ہونا. حیض کا زمانہ عورت کا چل رہا ہے تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے. والنفاس، اور نفاس کا نہ ہونا، عدم پر ہی اس کا عطف ہے، اور نفاس کا نہ ہونا، اگر نفاس کا زمانہ عورت کا چل رہا ہے تو اس پر بھی وضو کرنا واجب نہیں ہے. وضیق الوقت، حیض کا نہ ہونا، نفاس کا نہ ہونا. وضیق الوقت، اور وقت کی تنگی کا نہ ہونا. وقت کی تب وضو کرنا واجب ہے، اور اگر وقت کی تنگی ہو، وقت تنگ ہو
تو پھر وضو کرنا واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ تیار ہے، آپ ایسے وقت میں پہنچے کہ نماز شروع ہونے کو ہے، بس کہہ دیا گیا کہ ہاں سب تیار ہیں، ہاں سب تیار ہیں، چلو پھر نیت کریں، ہاں کرو، اجازت ہے، اجازت ہے، بس اعلان ہوگا آگے سے کہ سب لوگ تیار ہو جائیں، نیت باندھ رہے ہیں۔ اب ایسے وقت میں پہنچا ایک انسان، وضو ہے بھی نہیں، اور وضو کرے گا، ہینڈ پمپ ادھر کھڑا ہے دور، مان لیجیے 50 قدم پر ہی ہے، وہاں تک انسان جائے گا، پھر وضو کرے گا، آئے گا تو شاید پوری نماز نکل جائے، یا پوری نہیں نکلے گی، کچھ تو نکل جائے گی، اور یہ ولی بھی نہیں ہے کہ جماعت کو کچھ دیر روک لے، اس کے لیے رکنے والے بھی نہیں ہیں، تو یہاں وقت تنگ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ یہ تیمم کر لے، یہاں اس پر وضو واجب نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا وقت کی تنگی کا نہ ہونا تب وضو واجب ہے، اگر وقت کی تنگی ہے تو پھر وضو واجب نہیں ہے، وہاں تیمم کرے اور شریک ہو جائے۔ وضیق الوقت، اور وقت کی تنگی کا نہ ہونا۔ وشرط صحتہ ثلاثۃ، اور وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں 3 ہیں۔ وضو صحیح کب ہوگا؟ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں۔ وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں 3 ہیں، وہ 3 کیا کیا ہیں بیان کر رہے ہیں۔ عموم البشرۃ بالماء الطہور، عموم البشرۃ بالماء الطہور، عموم کا معنی پھرانا، بہانا، البشرہ چمڑے کا کھال کا اوپر والا حصہ، چاہے چہرے کی ہو یا ہاتھوں کی ہو یا پیروں کی ہو، جو بھی کھال کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے بشرہ بولتے ہیں۔ بالماء الطہور، پاک پانی سے۔ عموم البشرۃ بالماء الطہور، پاک پانی کھال کے اوپری حصے پر بہانا، یا کھال کے اوپری حصے پر پاک پانی کا بہنا۔ کھال کے اوپری حصے پر، ظاہری حصے پر پاک پانی کا بہنا، یہ ایک شرط ہے وضو کے صحیح ہونے کے لیے۔ اگر پاک حصے پر پانی ہی نہیں بہا کھال کے ظاہری حصے پر، تو پھر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ایک چیز، وَإِنْقِطَاعُ مَا يُنَافِيهِ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَحَدْثٍ، وَإِنْقِطَاعُ مَا يُنَافِيهِ، فیہ میں ما ینافیہ میں ہا ضمیر وضو کی طرف راجع۔ وَإِنْقِطَاعُ مَا يُنَافِيهِ، اور جو وضو کے منافی ہے اس کا نہ ہونا، جو چیزیں وضو کے منافی ہیں، وضو کے خلاف ہیں، ان چیزوں کا نہ ہونا۔ وہ چیزیں ہیں کیا جو وضو کے منافی ہیں؟ من حیض، مثلاً حیض، ونفاس، اور وحدث، اور حدث۔ عورت کو حیض آ رہا ہے، اب وہ وضو کرنے لگے تو وضو ہوگا؟ وضو صحیح نہیں ہوگا، چونکہ یہ وضو کے منافی ہے۔ جب تک حیض آ رہا ہے وضو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط بھی یہ ہے، ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو چیزیں وضو کے منافی ہیں وہ نہ ہوں، اور حیض وضو کے منافی ہے، لہذا اس کا نہ ہونا شرط ہے۔ حیض کے ہوتے ہوئے وضو کرے گی وضو، نفاس بھی منافی وضو ہے، لہذا نفاس کی حالت میں اگر وضو کرے گی وضو نہیں ہوگا۔ وحدث، اور حدث بھی وضو کے منافی ہے، لہذا حدث کے ہوتے ہوئے وضو کرے گا وضو نہیں ہوگا۔ مان لیجئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وضو کرنے فجر میں بیٹھے، انہوں نے ہاتھ دھلے، کلی کی چہرہ دھلنا، اس کے بعد پھر ہوا خارج ہو گئی، اس کے بعد کیا آگے وضو جاری رکھیں گے یا پھر سے کریں گے؟ پھر سے کرنا پڑے گا، پھر وضو کرتے ہوئے کونیوں تک ہاتھ دھل لیے تو مسے تک پہنچے، پھر تو اب یہ حدث پایا جا رہا ہے، یہ وضو کے منافی ہے، حدث کا بھی نہیں ہونا ہے۔ یا پیشاب کر رہا کہیں بیٹھ کے، ایسی جگہ ہے آرام سے، جیسے کہ انگلش ٹوائلٹ ہوتی ہے یہ ویسٹرن، اس پر بیٹھ گیا اور وہیں پر سب پانی کا بھی انتظام ہے، اور اپنے فارغ بھی ہو رہا، سوچا چلو جب تک وضو بھی کر لو، وضو بھی ہو رہا ہے، دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، تو حدث بھی پایا جا، پیشاب کر رہا ہے اور وضو بھی کر رہا ہے، تو وضو ہوگا نہیں ہوگا۔ تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وضو کے منافی جو چیزیں ہیں وہ نہ ہو، وہ منقطع ہو چکی ہوں، مثلاً حیض ہے، نفاس ہے، حدث ہے۔ تو 2 شرطوں کا بیان ہو گیا وضو کی صحت کے لیے، جو 3 چیزیں شرط ہیں۔ تیسری، وَزَوَالُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ، اور اس چیز کا زائل ہونا جو بدن تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہو۔ وَزَوَالُ مَا، اور اس کا زائل ہونا یا اس کو زائل کرنا جو بدن تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہو، یعنی جو چیز بدن تک پانی نہ پہنچنے دیتی ہو۔ جیسے کہ مان لیجئے کہ پینٹ لگ گیا، ہاتھ پر پینٹ کر رہا تھا،
اور وہ جرمدار تھا بدن والا. اب اس کے بعد اس نے وضو کر لیا, یہاں پینٹ لگایا انگلی پہ پوری, اندر تو پانی پہنچا نہیں, لہٰذا وضو صحیح نہیں ہوگا. یا عورتیں جیسے ناخن پالش لگاتی تھیں, پورا ناخن رنگ لیتی نا, پینٹ چڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب پینٹ چڑھ گیا وضو کرے گی, ناخن پہ پانی پہنچے گا ہی نہیں, لہٰذا وضو نہیں ہوگا. لہٰذا ان سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. کس کا؟ یہ سیاہی ہے, یہ وہ نہیں ہے, جرم نہیں ہے اس کا. جیسے مہندی ہے, فقہاء کرام نے فرمایا مہندی لگا سکتی ہے چونکہ اس کا جرم نہیں ہوتا ہے, مہندی لگائیں وضو کریں وضو ہو جائے گا. ایسے ہی بھی ایک سیاہی ہے, ایک رنگ ہے صرف, اس کا جرم, اس کا کوئی پینٹ نہیں ہے الگ سے. وَزَوَالُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ, اور اس چیز کو زائل کرنا, اس چیز کا زائل ہونا جو بدن تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہو. کَشَمْعٍ, جیسے موم لگا دیا, اب اوپر سے پانی دھارے پہنچے گا نہیں. وَشَحْمٍ, اور چربی بھی اگر صحیح سے لگ جائے تو پھر پانی نیچے تک نہیں پہنچتا ہے. لہذا بدن پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پانی کے پہنچنے سے مانع ہو.